ایک تو چلے ہم نے ایم او یو کی طرف لے گئے، بڑا امپورٹنٹ مرحلہ تھا، اور ایک تنگ راستے سے، آبنائے حرمت سے بھی تنگ راستے سے گزرنا پڑا ہمیں، اور پوری دنیا میرا خیال ہے اس لپیٹ میں آتے آتے بچی ہے، اور سب کا محور پاکستان تھا، ہم نے یہ چلے کر دکھایا، الحمدللہ ایم او یو ہو گیا۔ میں ذرا پہلے اس پر بات کروں گا، پھر ایرانی صدر کا جو دورہ ہے پاکستان کا، اس کی اہمیت پر۔ یہاں تک تو پہنچے سر، اور اس کے بیچ کافی ساری چیزیں طے ہوئی ہیں، تب آ کے پہنچے۔ اب جو اگلا 60 دن کا پروسیجر ہے وہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے، کتنا ٹیکنیکل ہوگا؟ جی بہت بہت شکریہ اسلام۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک بیک گراؤنڈ بتایا ہے جو بالکل ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ کو مستقبل کی طرف لے کے جائیں گے، اور مستقبل کے اس کے اوپر جتنی اس کی کلازز ہے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ 30 دن کا پیریڈ، 60 دن کا پیریڈ، ایسٹس انفریز ہونا، نیوکلیئر انہیٹمنٹ کی بات چیت ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ $300 بلین کا ہونا۔ تو جو امریکہ کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ کی یا مارکو روبیو کی یا جو جے ڈی وینس کی جتنی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو گیدر کر رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ ایسٹس بھی انفریز ہونے جا رہے ہیں، ایران کا تیل کی بھی سینکشنز ہٹا لی گئی ہیں، $300 بلین کے اوپر بھی جو ان کا جو ریکنسٹرکشن کاسٹ ہے اس کے اوپر جے ڈی ویس نے کہا کہ ہاں جی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اٹ ڈپینڈز آن دی بیہیویئر آف ایران۔ کیونکہ وہ کیا کہتا ہے، تو ایران کا بیہیویئر یاد رکھیے گا ریلیٹڈ ہے دو چیزوں سے، ایک اسٹیٹ آف ہارمس کس طرح چلتی ہے، اور دوسرا نیوکلیئر ایڈویسٹمنٹ کے اندر جو ڈائلیوشن ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ تو ان دونوں پوائنٹس پہ ایران آلریڈی راضی ہو گیا ہے، اور امریکن نے بھی کہا کہ اسٹیٹ آف ہارمس جو ہے وہ کنٹرول کرے گا عمان اور ایران، اور وہ اس کے اوپر ٹال نہیں لگائیں گے، تو اس پہ بھی ایران راضی ہو گیا کہ ٹال نہیں لگے گا۔ نیوکلیئر انگیجمنٹ کی ڈائلیوشن پہ بھی وہ راضی ہو گئے۔ اب اس میں جو ایک اریٹینٹ ہے وہ ہے لیبنان۔ تو لیبنان کے اوپر جو کچھ ہوا اس کے اندر پرسوں جو ٹرمپ صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی، اس نے کہا کہ جی انہوں نے اس اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے جو ٹائمز آف اسرائیل میں چھپی، باقی جگہوں پہ چھپی، اس میں جو حزب اللہ ہے اس کو ہی ہیز ایکسیپٹڈ ایز ون آف دی اسٹیک ہولڈر۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ مذاکرات جو ہیں لیبنان، اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ہوں گے، تو اس سے بھی کوئی امید باندھ سکتے ہیں ہم کہ جو ایران کا ایک پوائنٹ تھا کہ ان کو بند کرے، اور جب وہ بند ہوگا تو صاف ظاہر ہے پھر ایران جو ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو ایک ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس سے آپ امید ابھی تک لیبنان کے حوالے سے وابستہ کرنا چاہیے۔ حالانکہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے، ایک ناجائز ریاست ہے، اس سے آپ کی شرافت کی توقع تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی جو وہاں سے 2-3 آوازیں اور بھی اٹھ رہی ہیں، اور ایک وہاں پہ ہیں وہ اپنا تھنکر ہیں اپنا، ان کی میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال کے اندر کوہن نام ہے ان کا، سم کوہن، تو اس نے یہ کہا کہ جی اگلے 10 سال کے اندر ہم جو مصر سے جا کے جنگ کریں گے، اور ہماری اگلی جنگ جو ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہاں پہ وہ سنی جہاد اور اس کا کانسیپٹ اٹھے گی، یعنی وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اور جب تک یہ ناجائز ریاست موجود ہے تو دنیا میں خطرات جو ہیں دہشت گردی کے وہ موجود رہیں گے، جب تک اس کو تباہ نہ کیا گیا یا اس کو بالکل کنٹین نہ کیا گیا۔ اور یو اے ای نے بھی اس سے اپنا ہاتھ نہ اٹھایا کہ یو اے ای ایک ایسا ملک ہے جو عرب کے اندر نفاق پیدا کر رہا ہے، وہ اسرائیل کی آؤٹ پوسٹ بنا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک جس کے جو امپیکٹ آ رہے ہیں، میں صرف وہ ان کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ امپیکٹ یہ ہے کہ ایک اسرائیل کے اپنے ایک بہت بڑے ایک پرائم منسٹر ہیں اور بڑے جانے پہچانے، یود ایلمنڈ ان کا نام ہے، ان کا جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کا ہیڈس میں ایک انٹرویو چھپا ہے، ان کی ایک تحریر چھپی ہے جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی اب جو اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک اور غازہ کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اور وہاں پہ جو سیٹلرز ہیں وہ پیلسٹینینز کو مار رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایتھنک کلینزنگ میں انوالو ہے، اور اسرائیل کا ویسٹ بینک اور غازہ پر مکمل سیکیورٹی کنٹرول ہے، اور وہ سیٹلرز پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ جو اسرائیل کی آرمی اور پولیس ہے وہ سیٹلرز کی مدد نہیں کرتی، بلکہ وہ پیلسٹینین جو ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ فلسطینیز کی مدد نہیں کرتی، وہ فلسطینیوں کے خلاف سیٹلرز کو پرووکیٹ کرتی۔ اب یہ اسرائیل کے اندر سے ایک بڑی آواز ہے، طاقتور آواز ہے جس کا جو سامنے آئی ہے اس ڈیل کے نتیجے کے بعد۔ دوسری فائنینشیل ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں جو ورڈز اس کے، یہ میرے ورڈز نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس از نو مور ڈیپینڈیبل، اور وہ انہوں نے کہا یورپ جو ہے
वो अमेरिका से अलग होने की कोशिश कर रहा है. They want an independence from the American hegemony and the American policy. अच्छा सर, और मैं ये अच्छा है, आपने ये दो बड़े अच्छे जिक्र किए, ये नई सफबंदियों की तरफ जो इशारा है, और इसमें अभी हमने रिसेंट जो वॉर पूरी सिचुएशन हुई उसमें भी देखा कि नेटो नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी और उन्होंने अपने हाथ उठा दिए, उन्होंने कहा जी जो करना है आप कर लें। हाँ, अपने अपने मुल्कों के अपने अपने ताल्लुकात उस हद तक ज़रूर रहे हैं। नासिर गिलानी साहब, सर MOU हो गया, अगले 60 दिन टेक्निकल, अभी बहुत सारी चीज़ें ब्रिगेडियर साहब ने दो बड़ी अहम चीज़ों का एक कॉलम से जिक्र भी किया। जी जी, देखें अभी मेरा ख्याल है कि एक लंबा सफर बाकी है, लेकिन जहां से आपने शुरुआत की थी कि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो अब चेंज हो गया है और कई नई रियलिटीज अमर्ज की हैं। इन नई रियलिटीज में एक रियलिटी ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगरचे हम समझते हैं कि वो एक ग्लोबल हेजमन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आइसोलेट हो चुके हैं। यानी अपने एलाइज की अगर हम बात करें तो यूरोप और वो एक पेज के ऊपर नहीं है, और सिर्फ ये नहीं है कि वो कलेक्टिव यूरोप के साथ एट ऑड हैं, बल्कि वो यूरोप के एक एक कंट्री के साथ अलग अलग भी उन्होंने एक पूरा मुखासमत का दरवाजा खोला है। उन्होंने इटली के खिलाफ मेलूनी के खिलाफ खोला है, उन्होंने जर्मनी के खिलाफ खोला है, फ्रांस के खिलाफ खोला है, आयरलैंड के खिलाफ खोला है, आइसलैंड के खिलाफ खोला है, कनाडा के खिलाफ खोला है। तो एक पूरी उन्होंने आप कह लें कि एक नई तकसीम जो है उसको अच्छा, इनिशिएट कर इसमें दी। एक चीज़ ऐड कीजिएगा नासिर साहब, अगर मैं चाहूँगा कि इस पे ज़रा लोगों को पता होना चाहिए, ये जो लातीनी अमेरिका के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अमेरिका के, मादोरो के सिचुएशन आपके सामने थी, उसके बाद मेक्सिको के साथ इन्होंने एक पूरी बाड़ लगा दी, वो पूरी उन्होंने दीवार खड़ी करने की कोशिश की। तो लातीनी अमेरिका के मुल्क भी ये समझते हैं, अब वहाँ जो पनप रही हैं चीज़ें वेनेजुएला और बाकी जगह पे, कि ये शायद हमें कमतर समझते हैं और हमारे पास ताकत ना होने की वजह से ये समझते हैं हम घुस सकते हैं इनके मुल्क में, किसी को भी उठा सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया आपके सामने है और बाकी ममालिक। देखिए ये खुद एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि ये जो लातीनी अमेरिका है उसको ये कहते हैं बैकयार्ड ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म। बैकयार्ड का कंसेप्ट ये होता है ना, फ्रंट यार्ड को आप बड़ा गुलो गुलजार रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन बैकयार्ड के अंदर बर्तन रखेंगे, गंदगी की चीजें रखेंगे, उसको स्टोरेज बनाएंगे। तो ये बैकयार्ड ऑफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म कहते हैं कि इनके वसाइल से आप इस्तेफादा तो करते हैं अपने आप को अच्छा बनाने में, लेकिन इनको अपने बैकयार्ड में ही रखना है, इनको आपने जो है वो पसमानदा ही रखना है। फिर ये जो वाकया हुआ है मोदोरो का, इस वाकये ने नफरत पहले से थी, और आप तकरीबन आप सारे ही लातीनी अमेरिका में बात कर रहे हैं तो अमेरिका के खिलाफ तकरीबन एक शदीद किस्म की नेगेटिविटी और रिजेंटमेंट पाई जाती है। फिर अभी इसी अमेरिका के अंदर बास ममालिक जो अमर्ज करना शुरू हुए हैं एक मुतबादल पावर के तौर पे, जैसे ब्राजील। यानी पूरा जो ब्रिक्स है वो स्टार्ट ही ब्राजील से होता है, फ्रॉम बी ब्रिक्स, फ्रॉम बी फॉर ब्राजील। तो ये अब आइंदा के लिए अमेरिका के लिए एक रीजनल चैलेंज ये डेवलप होने जा रहा है उसके अपने रीजन के अंदर। फिर अगर अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर कलेक्टिव वेस्ट पहले होता था लेड बाय अमेरिका, और सारा कलेक्टिव वेस्ट उसकी इताअत करता था। आपने देखा कि फलस्तीन के मसले के ऊपर जो जेनोसाइड किया इजराइल ने, इस पे कलेक्टिव वेस्ट एक पेज के ऊपर खड़ा था, और अमेरिका और ये जो उनके एलाइज थे तकरीबन यूरोपियन, ये सारे एक पेज के ऊपर खड़े थे। अब उनके यहाँ जो डिफरेंसेस हैं ईरान के मसले के बाद वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि वाइडन हो गए हैं, और ये आसानी से ब्रिज नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें मैंने जैसा कि बताया कि वो स्टेट टू स्टेट नहीं है बल्कि वो पर्सन टू पर्सन भी आ गए हैं। पहला ट्वीट जो है कि स्टारमर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन के ऊपर, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया है। तो उससे आप अंदाजा करें। फिर ये जो हमारे रीजन के अंदर एशियन बड़ी स्टेट्स हैं जो इकोनॉमीज हैं, जैसा कि जापान है, कोरिया है या फिर इंडिया है, तो इनकी सूरत हाल ये कि इनकी वल्नरेबिलिटी साबित हो गई है कि ये टोटल डिपेंडेंस थे अमेरिकन के ऊपर, इस रीजन के ऑयल के ऊपर, और अमेरिका इनको जो है वो नहीं बचा सका इस क्राइसिस से, और ये बदतरीन मुश्किल के अंदर इस वक्त है। फिर जो गल्फ स्टेट हैं उनके और अमेरिका के दरमियान भी फासले हैं, और अभी अमेरिका मार्को रूबियो वगैरह जो दौरा जहाज के ऊपर है वहां पर, तो बुनियादी पर्पस ये है कि ये ब्रिज करें। तो ग्लोब चेंज हो गई है। ईरान अब मिडल ईस्ट के अंदर एक बड़े पावर ब्रोकर के तौर पे इमर्ज किया है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल है, जिसके एलाइज ग्लोबल हैं, जिसके लिए दुनिया के कई ममालिक के अंदर लोग जान देने के लिए तैयार हैं। ये किसी पावर के साथ ये वाली ताकत अटैच नहीं है। जैसा कि लेबनान की आप बात कर रहे हैं, जैसा कि यमन की हम बात करते हैं कि यमन लेबनान एस्केलेट करते हैं, इराक एस्केलेट करता है जब वो देखते हैं कि
اسرائیل اور امریکہ جو وہ ایران کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں. تو پھر اب جو اگلی سچویشن ہے, اس سچویشن کے اندر اب امریکہ کو یہ ریئلٹیز پڑھ لینی چاہیے کہ اس کی اپنی ڈومیسٹک, امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ میں چونکہ آئل کی اندر خود کفیل ہوں اور مجھے الٹا ایکسپورٹ کرنے والے کنٹریز کے اندر اس وقت شامل ہے, لہٰذا مجھے تو کوئی اس گلوبل پرابلم کا امپیکٹ نہیں آئے گا. لیکن پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کی اکثر سٹیٹ میں 2 سے 3 گنا تیل کی پرائسز میں اضافہ ہوا. پھر جب وہ سینٹ کے اندر ڈیبیٹس آئیں تو پتا چلا کہ اتنا بڑا کرائسس ایمرج کر رہا ہے ہاؤس ہولڈ سے لے کے ان کے اکانومی کے بڑے لیول تک کے, آئندہ جو ہے وہ ایک بڑا آپ کا اقتصادی بحران جنم لینے والا ہے. اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کو بالآخر سرنڈر کرنا پڑا کیونکہ اب آگے مڈ ٹرم الیکشن اور دیگر چیزیں ہیں. یہ اگر ہم ساری ایکویشنز کو ملائیں گے تو اب پاکستان کا رول بھی دنیا میں بڑا رول آنے جا رہا ہے, اس وجہ سے کہ جس ریجن کے اندر ایران اور چین ہے, اس ریجن کو زمینی طور پہ جوڑنے والے ملک کا نام ایران ہے, پاکستان ہے. اور پاکستان اگر اپنی اس ڈپلومیٹک پاور کو اب اپنے اکنامک پاور کے لیے کنورٹ کرنا شروع کر دے تو پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ میں بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ امریکہ کو اب یہ ریڈ کرنا پڑے گا کہ اب وہ گلوبل ہیجمن نہیں ہے, اب اسے ریجن کے اندر ایران کے انٹرسٹ کو بھی مینج کرنا پڑے گا جو ان ایگریمنٹ کے اندر مینج ہوا ہے. یہ ایگریمنٹ کے اندر جو بھی تازہ چیزیں بتائی ہیں اس میں امریکہ نے کیا گین کیا ہے, یعنی کوئی ایک گین ان 14 پوائنٹس کے اندر جو ہم کہیں کہ امریکہ نے گین کی ہے, سوائے یہ کہ ایک فیس سیونگ مل رہی ہے, کہ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں اور ڈائیلاگ کے نتیجے میں بات چیت آگے چل رہی ہے. ہر گین تو ایران کے ہاتھ میں آ رہی ہے, حتیٰ جیو پولیٹیکل گین جو ہے کہ بہرحال ایران کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا گیا ہے. تو یہ دنیا کی نئی حقیقتیں ہیں, یہ اب دنیا کو فارم کرے گی. چائنا, رشیا, پاکستان, ایران, یہ دنیا کے اندر نئے ایکٹر اور نئے سٹیک ہولڈر کے طور پہ ایمرج کریں گے.